نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام و علماء ملت اسلامیہ اور ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما جلوہ بار حضرت قبلہ سلطان العلماء اور محب گرامی حضرت علامہ ڈاکٹر غلام یحییٰ صاحب انجم اور ہمارے تمام موقر اور مقتدر اور مستند اساتذہ مرکز الثقافت سنیہ اور ائمہ اعظام، محترم حضرات، میں اپنے لیے زبردست باعث صد افتخار سمجھتا ہوں کہ آج مجاہد تحریک آزادی، امام المنطق والکلام، صاحبان الہند، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ الرحمۃ والرضوان کی نسبت سے اس علامہ فضل حق خیرآبادی کنونشن میں سعادت کا موقع مجھے حاصل ہو رہا ہے۔ محترم حضرات، مجھے معلوم ہوا جب میں نے یہاں کے حالات کا جائزہ لیا تو مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں کے بہت سارے رہنے والے لوگ حضرت علامہ کو ایک بابا کی حیثیت سے اور ایک بابا کے مزار کی حیثیت سے بابا کو اور ان کی درگاہ کو جانتے ہیں۔ میں اس موقع سے پوری جماعت اہل سنت کے اوپر حضرت قبلہ سلطان العلماء کا احسان عظیم سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات کو ادارے کے ذریعے سے، جامعات کے ذریعے سے، مکاتب کے ذریعے سے اور اپنے عالیشان خطاب کے ذریعے سے آپ حضرات کو بتایا کہ علامہ فضل حق خیرآبادی کی ذات کتنی بلند و بالا تھی۔ علم کی دنیا ہو، معرفت کی دنیا ہو، منطق اور فلسفہ کی دنیا ہو، علم کلام اور علم عقائد کی دنیا ہو، حدیث اور تفسیر اور فقہ اور افتاء اور قضاء اور تحقیق اور تدقیق کی دنیا ہو یا فکر و سیاست کی دنیا ہو، حضرت علامہ فضل خیرآبادی اپنے ہم عصروں میں ہی نہیں بلکہ دوسرے عصر کے بے شمار علماء اور فقہاء اور مفکرین میں ادیب المثال نظر آتے ہیں۔ لہٰذا میں پوری جماعت اہل سنت ہند کی طرف سے حضرت سلطان العلماء کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے لوگ ان کو ایک بابا کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن آپ نے ان تمام اہل علم اور اہل اسلام اور اہل سنت کو واقعتاً علامہ فضل حق خیرآبادی کے صحیح مقام سے روشناس کرایا۔ محترم حضرات، حضرت علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمۃ والرضوان کے تعلق سے ہماری جماعت کے اور علمی دنیا کے بڑی ہی معنوس شخصیت حضرت علامہ ڈاکٹر غلام یحییٰ صاحب انجم نے آپ کو بہت کچھ بتایا ہے اور آپ نے خوب سنا۔ میں اس تعلق سے ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ آپ حضرات جنوب سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم لوگ شمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ شمال میں بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کے ماننے والے ہیں۔ شمال جنوب کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں
جو حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے اور ان کے مسلک پر چلنے والے ہیں، اور شمال کے ہم لوگ ہیں جو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک پر چلنے والے ہیں۔ لیکن آج مجھے یہ بتانے میں بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ حضرت قبلہ سلطان العلماء نے شافعیت کو حنفیت سے جوڑ کر اور حنفیت کو شافعیت سے جوڑ کر واقعی انہوں نے ایسا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ اگر حضرت کے تعلق سے میں یہ کہوں کہ شافعیت اور حنفیت کے تعلق سے وہ مجمع البحرین ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرہ برابر بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور ایک حنفی کی حیثیت سے ہمارے اس شہر میں بہت سارے حنفی حضرات ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں۔ ایک حنفی خادم اور ایک حنفی قدرداں اور ایک حنفی مقلد کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ سلسلے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سلسلہ ہوتا ہے روحانیت کا، طریقت کا، اور ایک سلسلہ ہوتا ہے علم کا، شریعت کا۔ چنانچہ ہندوستان کے میرا دعویٰ ہے کہ 80 نہیں بلکہ 90% علماء وہ ہیں جن کا سلسلے علم حضرت سیدنا علامہ فضل حق خیر آبادی تک پہنچتا ہے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف شمال کے علماء کے سلسلے علم علامہ فضل حق خیر آبادی تک پہنچتا ہے، لیکن عزیز گرامی قدر مولانا عثمان ثقافی صاحب نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، بڑی مختصر کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے قصائد کا ترجمہ اور تشریح پیش کی ہے، اور اس میں حضرت سلطان العلماء کا سلسلے علم بیان کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے علم کے تعلق سے آپ کا علمی سلسلہ سیدنا امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے، اور سیدنا امام احمد رضا فاضلی بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ علم تحریک آزادی کے مجاہد حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی تک پہنچتا ہے۔ گویا کہ مجھے کہنے نہیں دیجیے کہ مسلک میں، فقہ میں، افتاء میں، قضاء میں حضرت سلطان العلماء بلا شبہ شافعی ہیں، لیکن علم کے سلسلے میں یقیناً علامہ فضل حق خیر آبادی کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے اپنے استاذ الاساتذہ کی نسبت سے جہاں وہ ایک طرف شافعی ہیں وہیں ایک طرف وہ حنفی، لہذا حضرت کی ذات اس وقت حنفیت اور شافعیت کے درمیان مجمع البحرین کی ہے۔ محترم حضرات، مجھے یہ معلوم ہوا اور یہ جان کر بے حد افسوس ہوا کہ اس سرزمین پر جب میں آیا اور میں نے دیکھا تو واقعی دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے میں مچل گیا کہ یہاں شافعیت اور حنفیت اس قدر دامن چولی کا ساتھ ہے، اور حضرت سلطان العلماء دونوں مسلک کے لوگوں کو اس طرح شکل و شکل بنا کر منزل مقصود تک لے جا رہے ہیں کہ اگر اسی طرح یہ سلسلہ قائم رہے گا تو بلا شبہ اس سرزمین پر جہاں شافعیت پھل پھول رہی ہے وہی حنفیت بھی پھلے گی اور پھولے گی۔ اور ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے جو شافعیت اور حنفیت کے درمیان جنگ کرا کر وہ اپنی سیاست کی روٹی سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک اور حضرت سلطان العلماء کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ بھی حق ہیں، امام شافعی بھی حق ہیں، امام مالک بھی حق ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق ہیں۔ یہ 4 سفینے ہیں لیکن منزل مقصود سب کی ایک ہے، وہ ہے اللہ کی رضا اور اس کے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا۔ محترم حضرات، عقائد کی دنیا میں جو میرا مطالعہ کہہ رہا ہے، جو میرا مشاہدہ کہہ رہا ہے، جو میری تحقیق کہہ رہی ہے وہ یہ کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہوں
یا سیدنا امام احمد رضا فاضلی بریلوی ہو، یا حضرت علامہ ملا علی قاری ہو، یا حضرت شیخ محدث عبدالعزیز ہو، یا جو بھی حنفی بڑے سے بڑے عالم کیوں نہ ہو، لیکن جب دلائل کی دنیا میں اور اس بات کے ماحول میں آتے ہیں تو انہیں شافعی علماء اور مشائخ اور شافعی مجتہدین اور شافعی ائمہ کی تشریحات، تحقیقات ان کو زیادہ ملتی ہے، اور وہ اپنے مسلک حق کو شافعی علماء کی تحقیقات کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں۔ لہذا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں شریعت کی ایک آنکھ ہیں، وہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ شریعت کی دوسری آنکھ ہے۔ لہذا انسان انہی دونوں آنکھوں سے چلتا ہے۔ لہذا امام شافعی بھی حق ہیں، امام اعظم بھی حق ہیں، امام شافعی بھی ہمارے ہیں، امام اعظم بھی ہمارے ہیں، شافعی بھی ہمارا ہے اور حنفی بھی ہمارا ہے۔ اسی طرح کی تفریق نے آج جماعت اہل سنت کا شیرازہ منتشر کر دیا۔ آپ توجہ دیجئے، جماعت اہل سنت میں سلسلہ روحانیت میں آئیے تو قادریت بھی ہماری ہے، چشتیت بھی ہماری ہے، سہروردیت بھی ہماری ہے، نقشبندیت بھی ہماری ہے۔ اسی طرح فقہ و افتاء کے میدان میں آئیے تو حنفیت بھی ہماری ہے اور شافعیت بھی ہماری ہے، مالکیت بھی ہماری ہے اور حنبلیت بھی ہماری ہے۔ جس مشائخ کے حیثیت سے یہ چاروں سلسلے حق ہیں، اسی طرح فقہ و افتاء کے تعلق سے یہ سارے امام حق ہیں۔ سب کی جوتی ہمارے سروں کے اوپر ہے اور ہم ان مقدس چاروں امام کے پائے مبارک کے گرد کے برابر بھی ہم اپنے کو نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا میرے بھائیو، یہاں آ کر جو میں نے شافعیت اور حنفیت کا رنگ دیکھا، اور مجھے تو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ حنفی وہ لوگ ہیں جو شمال سے آئے ہیں، دبے کچلے لیبر مزدور کے حیثیت سے آئے ہیں، لیکن جب وہ یہاں آئے تو ہمارے ان شافعی بزرگوں نے، شافعی مقلدین نے، جس کے قدوہ، جس کے سربراہ حضرت سلطان العلماء ہیں، انہوں نے ان کو گلے سے لگایا، انہوں نے ان کے لیے فرش راہ بن گئے، اپنی پلکیں بچھا دی، اور یہ فرق نہیں ہونے دیا کہ حنفیت الگ ایک چیز ہے، الگ ایک قوم ہے، الگ ایک جماعت ہے، بلکہ آپ نے ان کو سینے سے لگایا اور یہ اعلان کر دیا اپنے فکر کے ذریعے سے اور اپنے عمل کے ذریعے سے کہ اگرچہ ہم شافعی ہیں لیکن امام اعظم کے ماننے والے یہ حنفی بھی ہمارے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ یہاں کی دنیا میں شافعی ہمارا بڑا بھائی ہے اور حنفی ہمارا چھوٹا بھائی، اور جب تک یہ دونوں بھائی آپس میں گلے ملتے رہیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں کی سنیت پروان چڑھتی رہے گی، یہاں کی جماعت ترقی کرتی رہے گی۔ محترم حضرات، میں توجہ چاہتا ہوں، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کے تعارف کے تعلق سے حضرت شیخ محترم نے جو یہاں عظیم کارنامے انجام دیے ہیں، بلا شبہ، بغیر کسی شک و شبہ کے اور بغیر کسی مبالغے کے میں عرض کروں گا، فاضل گرامی محقق وقت حضرت علامہ ڈاکٹر غلام یحییٰ صاحب انجم کے علم سے اور فضل سے استفادہ کرتے ہوئے اظہار حقیقت کروں گا کہ شمال کے سارے علماء نے مل کر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے تعارف کے لیے اپنا بڑا کام نہیں کیا ہے جتنا تنے تنہا حضرت سلطان العلماء نے یہ کام کیا۔ ہم بھی سنا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ بھی سنا کرتے تھے، ہمارے اساتذہ کے اساتذہ بھی سنا کرتے تھے، ہم نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے اور ہمارے اساتذہ نے بھی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے انگریز طاغوتی طاقت کے خلاف ایک فتویٰ دیا تھا جس کی پاداش میں ان کو حبس دوام کی سزا بھگتنی پڑی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ اب کچھ دنوں سے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام پر کنونشن ہو رہا ہے، ان کے نام پر اکیڈمی قائم ہو رہی ہے، ان کے نام پر ادارے قائم ہو رہے ہیں، ان کے نام پر سوسائٹی بن رہی ہے، ان کے نام پر ٹرسٹ بن رہے ہیں،
لیکن بلا شبہ یہاں کی دنیا میں اور پورے ہندوستان کے ماحول میں حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی حنفی چشتی کا جو تعارف حضرت سلطان العلماء نے پوری جماعت کے علماء کے سامنے پیش کیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں اور اپنے اس دعوے میں سچا ثابت ہوں گا کہ انہوں نے پوری جماعت کے علماء کے سر سے ایک بہت بڑا قرض تھا جس کو آپ نے ادا کر دیا، اور ایک بہت بڑا کفارہ تھا جس کو آپ نے ادا کر دیا۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی وہ ذات تھی، یقیناً ہمارے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا ہوگا، انگریز جج ان کے فضل سے اور ان کے علم سے متاثر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کو سزا دے۔ ان کی کوشش تھی کہ اپنے بیان میں کچھ اس طریقے کے الفاظ بیان کر دیں تاکہ میرا قلم رک جائے اور میں ان کو کسی طرح کا سزا کا حکم نہ دوں، لیکن سنیے، جج کے ٹیبل کے اوپر حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ موجود تھا جس میں آپ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ انگریز جج نے پوچھا کہ علامہ یہ بتائیے کہ یہ آپ کا فتویٰ ہے؟ آپ نے کہا کہ یہی میرا فتویٰ ہے، اور کل بھی یہ میرا فتویٰ تھا، اور آج بھی میرا یہ فتویٰ ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ فتویٰ رہے گا کہ ہندوستان میں انگریز کو رہنے کا حق نہیں ہے، ہندوستان ہمارا ہے اور ہم ہندوستان کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس واضح مدعے کے بیان کے بعد پھر انگریز جج نے ان کو حبس دوام عبور بدریائے سور کی سزا سنائی، لیکن آج میں اہل حکومت سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میڈیا کے لوگ ہیں وہ سن لیں اور کان کھول کر سن لیں، اور میری اس بات کو، اس عظیم الشان کانفرنس اور کنونشن جو حضرت سلطان العلماء کی سرپرستی اور سربراہی میں انعقاد پذیر ہیں، وہ دوسروں تک پہنچائیں کہ ہندوستان کی آزادی پر جتنا زیادہ حق اور جتنا زیادہ حصہ علماء اہل سنت جس کے سرخیل کی حیثیت سے علامہ فضل حق خیر آبادی پہ جن کے ہم ماننے والے متبعین ہیں، مقتدین ہیں، اتنا بڑا حصہ کسی اور عالم کا نہیں ہے اور کسی اور جماعت کا نہیں ہے۔ اگر ہے تو جماعت اہل سنت کا ہے، اور اگر ہے تو مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کا ہے۔ ایسے ہی حضرت سلطان العلماء نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام پر مشن نہیں چلایا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ علم وہاں تک پہنچتا ہے، آزادی کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے، ہندوستان کے تحفظ کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے، ہندوستان کی بقا کا سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہے۔ لہذا ہماری تاریخ اگر روشن ہے، جو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ہے، وہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات سے ہے۔ لہذا ان کا صرف ہم سنیوں پر ہی نہیں، صرف ہم مسلمانوں ہی پر نہیں، بلکہ میں دعوے کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہندوستان کے تمام برادری یعنی وطن پر، اگرچہ وہ ہندو بھائی ہو، اگرچہ وہ کرسچن ہو، اگرچہ وہ جین ہو، اگرچہ وہ سکھ ہو، ان تمام لوگوں کے اوپر علامہ فضل حق خیر آبادی کا حق ہے اور احسان ہے۔ اور علامہ فضل حق خیر آبادی کے ساتھ ساتھ لاکھوں لاکھ علماء اہل سنت اس ملک کی آزادی کے لیے شہید ہوئے اور اپنا قیمتی خون بہایا۔ لہذا مجھے کہنے نہیں دیجیے کہ ہندوستان کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہمارا رہے گا، اس لیے کہ اس ہندوستان کے تحفظ اور بقا کے لیے ہمارے بزرگ علماء نے اپنا خون بہایا ہے اور اس سرزمین کی تاریخ لکھی ہوئی ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے۔ اس لیے ہندوستان ہمارا ہے، ہندوستان کہ ہم محافظ ہیں، ہندوستان کے ہم نگہبان ہیں، ہندوستان کو ہم نے آزادی دی ہے، اور ہمارے بزرگ، ہمارے مقتدی اور پیشوا حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے دی ہے۔ محترم حضرات، میں آپ سے عرض کروں، ہمارے جتنے بھی علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت ہیں، ان کے اوپر یہاں کی دنیا میں سلطان الہند قطبۃ العلماء
مفتی اعظم ہند شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ شیخ ابو بکر مدد اللہ العالی کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے یہاں کی دنیا میں علامہ فضل خیر آبادی کو زندہ کر دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب میں حضرت کی معیت میں علامہ فضل خیر آبادی کے مزار پرانوار پر پہنچا تو آج تو ہندوستان میں عالی شان درگاہوں اور مزاروں کی کمی نہیں ہے، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو حقیقت میں نے وہاں روحانیت دیکھی، میں نے وہاں نورانیت دیکھی، اس لیے کہ وہ اپنے وقت کے عالم ربانی بھی تھے، محقق سمدانی بھی تھے اور زبردست ولی کامل بھی تھے۔ جہاں انہوں نے ہندوستان کی تاریخ لکھی ہے وہی انہوں نے اپنے آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے تعلق سے عظیم الشان کتاب امتناع النظیر لکھ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ جان مانگو تو جان دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال۔ اور علامہ فضل خیر آبادی نے بیک وقت 2 محاذ پر جنگ کی ہے، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت کم ہے۔ 2 محاذ پر جنگ کی ہے، ایک محاذ عشق رسول کا محاذ تھا، محبت رسول کا محاذ تھا، وقار اسلام کا محاذ تھا، وقار سنیت کا محاذ تھا، وقار اولیاء کا محاذ تھا، اور آپ نے تحقیق الفتویٰ اور امتناع النظیر لکھ کر اس محاذ پر بھی کامیابی حاصل کی۔ اور دوسری طرف ملک کے تحفظ کا مسئلہ تھا، ملک کے بقا کا مسئلہ تھا، اور وہ طاغوتی طاقت جو 7 سمندر سے اس طرف آ کر ہم سب کو، یعنی ہم سب کے بڑوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا، اس سے آزادی دلانے کا بھی ایک دوسرا محاذ تھا۔ 2 محاذ پر بیک وقت حضرت علامہ فضل خیر آبادی علیہ رحمۃ و رضوان نے جنگ فرمائی، اور اللہ کے کرم سے دونوں محاذ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج حضرت علامہ فضل خیر آبادی حبس دوام کی سزا کاٹ کر دنیا میں نہیں ہے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت علامہ عبدالحق صاحب علیہ رحمۃ و رضوان نے رہائی کا پروانہ حاصل کیا، اور رہائی کے لیے وہ ہندوستان سے چلے، اور ہندوستان کے اس حصہ جزیرہ انڈمان پہنچے تو تاریخ ہی بتا دی ہے کہ ادھر آپ کے صاحبزادہ جزیرہ انڈمان میں قدم رکھا، اور ادھر سے علامہ فضل خیر آبادی کا جنازہ آیا۔ محترم حضرات، یقیناً ہندوستان ہمیشہ باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کو آزاد کرانے والی ذات علامہ فضل خیر آبادی کی ذات ہے۔ لہذا ہم پوری جماعت اہل سنت کی طرف سے حضرت قبلہ کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے یہاں کی دنیا میں حضرت علامہ فضل خیر آبادی کی عظمت، خدمات جلیلہ اور خدمات رفیعہ اور خدمات عظیمہ کو ہم تمام اہل ہند کے سامنے پیش فرما کر آپ نے حضرت علامہ فضل خیر آبادی جو ایک بابا کی حیثیت سے مشہور تھے، آپ نے ان کو علامہ کی حیثیت سے، فہامہ کی حیثیت سے، عاشق رسول کی حیثیت سے، محب رسول کی حیثیت سے، صاحبان الہند کی حیثیت سے، ایک عالم ربانی کی حیثیت سے، ایک ولی کامل کی حیثیت سے متعارف فرما کر آپ نے پوری جماعت اہل سنت کا سر اونچا کر دیا ہے۔ محترم حضرات، حضرت سلطان العلماء کو آپ بھی خوب جانتے ہیں اور ہم بھی خوب جانتے ہیں، اور ہندوستان کا ہر بچہ اور ہندوستان کا ہر عالم ان کو جانتا بھی ہے اور ان کو پہچانتا بھی ہے، اور ان کی عظیم علمی، دینی، ملی، اسلامی خدمات سے پورے طور پر واقف ہے۔ کون نہیں جانتا مرکز الثقافت سنیہ کو؟ اللہ اکبر! یہ مرکز ہے، مرکز علم کا مرکز ہے، روحانیت کا مرکز ہے، عمل کا مرکز ہے، فکر کا مرکز ہے، سنیت کا مرکز ہے، اور پوری جماعت اہل سنت ہندوستان کو ایک لڑی میں پیرو دینے کا مرکز ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ شافعیت کا بھی مرکز ہے اور حنفیت کا بھی مرکز ہے، تمام وہاں پھل پھول رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ اگر کسی کو
جاتا ہے وہ حضرت مفتی اعظم ہند حضرت سلطان العلماء کو کریڈٹ جاتا ہے۔ محترم حضرات، جب میں ان کے تلامذہ سے ملتا ہوں، ان کے ادارے کے اساتذہ سے ملتا ہوں اور ان کے شاگردوں سے ملتا ہوں تو واقعی بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ حضرات کی وارفتگی کو ہم نے دیکھا، اور کیرلا کی سرزمین پر وہاں کے لوگوں کی وارفتگی کو دیکھا، اور بھی بہت سارے علاقوں میں حضرت شیخ یہاں تشریف لے گئے، وہاں کے لوگوں کی وارفتگی کو دیکھا تو یقیناً ہمیں اپنے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اپنے بزرگوں کی زندگی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے کہ وہ گوشے گمنامی میں خلوت میں رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عوام میں آ کر، خواص میں آ کر، اہل شہر میں آ کر، عام آدمیوں میں آ کر انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، سنیت کو فروغ دیا۔ لہذا یہ ساری خوبیاں اس دور میں اگر کسی ذات کے اندر پائیں گے تو وہ حضرت سلطان العلماء کی ذات ہے۔ لہذا آج ہماری شمال میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے ریفارمر اور بڑے بڑے مفکرین اور محققین ہیں، لیکن سب حضرت سلطان العلماء کی علمی سطوت اور علمی شان اور جلالت فکر کے مترف ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں۔ نحن نفتخر علیہ، بلا شبہ وہ سلطان الاولیاء بھی ہیں، سلطان العلماء بھی ہیں، سلطان المفکرین بھی ہیں، سلطان المحققین بھی ہیں، سلطان القائدین بھی ہیں۔ یہ اعزاز ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت قبلہ شیخ محترم کی ذات ہے۔ اور بڑے خوش نصیب ہو آپ لوگ، اے حنفیوں کان کھول کر سن لو، اور شافعی تو جانتے ہیں کہ بڑے خوش نصیب ہو آپ کہ اللہ نے آپ کو ایسا قائد عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو ایسا سربراہ عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو ایسا امام عطا فرمایا، اللہ نے آپ کو ایسا مقتدی عطا فرمایا۔ جب تک تم ان کے دامن سے وابستہ رہو گے کامیابی تمہاری قدم چومے گی، اور جب تم ان سے بچھڑ جاؤ گے، ان سے الگ ہو جاؤ گے تو سنو، تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہارا کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارے اساتذہ، ہمارے احباب جب یہاں آتے ہیں اور جب کیرلا پہنچتے ہیں اور حضرت قبلہ شیخ محترم کی شفقت، ان کی عنایت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو دیکھتے ہیں تو یقیناً ان کا ہمیشہ کے لیے اسیر اور دیوانہ بن جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات گرامی کو سمجھنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شیخ العلماء و شیخ الاسلام والمسلمین نے جو درسگاہیں قائم کی ہیں ان درسگاہوں میں اپنے بچوں کو بھیجیے۔ حضرت نے علامہ فضل حق خیر آبادی کے تعارف کے لیے جو مشن یہاں چلایا ہے اس مشن سے وابستہ ہو جائیے، اور جو شافعی ہیں وہ بھی فیض یاب ہو اور جو حنفی ہیں وہ بھی فیض یاب ہو۔ اے حنفیوں تم ان کو بڑا بھائی سمجھو، اور اے ہمارے شافعی مسلک کے لوگ یہاں کے حنفیوں کو آپ چھوٹا بھائی سمجھیے، اور ان تمام دونوں بڑے چھوٹے بھائی کے باپ اور پیشوا کی حیثیت سے جو ذات ہے حضرت سلطان العلماء کی ذات، ان کو اپنا قائد اور مقتدی مانیے تو انشاءاللہ آپ سب شیر و شکر رہ کر اسلام کی بھی خدمت کریں گے اور سنیت کی بھی خدمت کریں گے، اور جماعت اہل سنت پروان چڑھے گی۔ محترم حضرات، آپ کے تلامذہ میں اور آپ کے شاگردوں میں ایک سے ایک مفتی، ایک سے ایک فقیہ، ایک سے ایک مقرر، ایک سے ایک خطیب، ایک سے ایک مدرس، ایک سے ایک استاد ہمیں ملتے ہیں، اور جب وہ عربی بولتے ہیں تو لگتا ہے کہ جزیرۃ العرب سے آئے ہیں، اور جب اپنی زبان میں تقریر کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ سلاست ان کی اپنی نہیں ہے بلکہ یہ سلاست اور روحانی دی ہوئی حضرت شیخ العلماء کی ہے۔ اور جب وہ کسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کا زور مطالعہ اور شوق مطالعہ اگر کسی کی درسگاہ سے ملا ہے تو وہ درسگاہ شیخ العلماء ہے۔ اور عاجزی اور انکساری کا عالم یہ ہے کہ اللہ اکبر، ان کے شاگرد اور ان کے تلامذہ اور ان کے مرکز کے اساتذہ ہم جیسے
کم علم لوگوں سے اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر پاتے۔ بلا شبہ حضرت کی ذات جہاں تربیت کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے بے مثل اور بے مثال ہے، وہی عجز و انکسار کے تعلق سے لاجواب ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، غم مت کرو، ملال مت رکھو، تم ہی سربلند ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ پکا سچا مومن بن جاؤ۔ اور قرآن نے تو دوسری جگہ اس قدر واضح انداز میں مسلمانوں کو غلبہ اور اقتدار اور وقار کی بشارت دی ہے کہ سر دھنتے رہ جائیے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ دنیا میں ایک ایسی چھوٹی مختصر جماعت ہے جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جانے والی ہے۔ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی ایک مختصر جماعت والے تھے، تنے تنہا تھے، لیکن جنگ آزادی میں فتوی جہاد دے کر انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر وہ سربلندی حاصل کی ہے کہ آج اس کی مثال نہیں ملتی۔ لہٰذا جزیرہ انڈمان کے رہنے والے اہل سنت والجماعت، تمہارے اوپر احسان عظیم ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کا۔ اور ایک بات اور عرض کروں، سبحان اللہ، ہم نے بڑے غور سے دیکھا کہ حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی ایک جنگل میں، ایک ویرانے میں آرام فرما ہے، آسودہ خواب ہیں، لیکن ان کا فیضان آج جزیرہ انڈمان میں اس قدر نظر آ رہا ہے کہ علم کی بہاریں یہاں نظر آ رہی ہیں، عقیدے کی بہار نظر آ رہی ہے، عقیدت کی بہار یہاں نظر آ رہی ہے، سنیت کی بہار یہاں نظر آ رہی ہے، اسلام کی بہار یہاں نظر آ رہی ہے۔ یہ سب فیضان ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کا۔ لہٰذا میں آخر میں یہ اپیل کر کے رخصت ہوں گا کہ حضرت علامہ شیخ ابو بکر مد ظلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، ان کے دامن سے وابستہ رہیے، ان کی آواز سے آواز ملائیے، ان کے ہاتھوں کو تھامیے اور ان کے جوار علم اور جوار رحمت میں آ کر اکتساب فیض فرمائیے، اور حضرت علامہ فضل خیر آبادی کے مزار پنانوار پر جا کر حاضری دیجیے، اور اس مقدس مزار پر حاضری دے کر آپ اپنے علم و عمل کی اصلاح فرمائیے، اور جب وہاں سے آئیے تو وہی جذبہ آزادی لے کر آئیے جس جذبہ آزادی کو علامہ فضل حق خیر آبادی نے پروان چڑھایا تھا۔ یقیناً ان کا ہم پر اور تمام ہندوستانیوں پر احسان عظیم ہے۔ اگر ہندوستان کی حکومت اگر اپنی استطاعت کے مطابق بھی علامہ فضل حق خیر آبادی کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کما حق ہو وہ خراج عقیدت و محبت پیش نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس انگریز کی جابرانہ حکومت کے سامنے فتوی جہاد دے دینا اور انگریز کی عدالت میں یہ کہہ دینا کہ یہی میرا فتویٰ ہے، کیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بصارت اور بصیرت؟ اس سے بڑھ کر ہے کسی کے اندر جرأت اور جسارت جس کو جزیرہ انڈمان میں آرام فرما حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے عطا فرمایا، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور وہی مشعل راہ جس کو حضرت سلطان العلماء نے آپ کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو علامہ فضل حق خیر آبادی کے دامن سے، ان کے فکر سے، ان کے نظریے سے وابستہ رکھے، اور حضرت سلطان العلماء کی زندگی کو دراز فرمائیں، اور ان کے علمی اور روحانی فیوز و برکات سے ہمیں بھی مالا مال فرمائیں، اور آپ کو بھی مالا مال فرمائیں، اور پوری جماعت اہل سنت کو بھی مالا مال فرمائیں۔ محترم حضرات، یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے ہمارے لیے، اور میں اس سے پہلے ایک تقریر میں کہہ چکا ہوں کہ شہزادے اعلیٰ حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادہ حضرت تاج الشریعہ کے دوسرے بھائی جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو حضرت منانی میاں سے کہا، منانی میاں اب خاندان میں تم بھی بزرگ رہ گئے ہو، اب میں جا رہا ہوں، سب چلے گئے، اب تم ہی بزرگ رہ گئے ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسلک اہل سنت کو پروان چڑھاؤ، اور تمہارے بھائی نے جو مشن چھوڑا ہے
اس کو زندہ اور تابندہ رکھو۔ چنانچہ منانی میاں نے دہلی کی سرزمین پر اپنے نانا جان حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے بعد برسہ برس تک اس ہندوستان میں کوئی مفتی اعظم ہند نہیں تھے۔ ہم یتیم تھے، باہر کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ اب کون ہے مصطفیٰ رضا خان کے بعد، لیکن منانی میاں نے ہندوستان کے سارے علماء کو اکٹھا کیا۔ میں بھی مدعو تھا لیکن میں باہر دورے پر تھا، اس لیے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ میں نے اس کے کنوینر مولانا شہاب الدین رضوی صاحب سے معذرت کر لی۔ چنانچہ حضرت منانی میاں نے پورے ہندوستان کے علماء اور مشائخ کی تائید کے ساتھ اپنے نانا حضور مفتی اعظم ہند علامہ شیخ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت و رضوان کے بعد حضرت سلطان العلماء کو مفتی اعظم ہند کی حیثیت سے تجویز پیش کی، اور اس عظیم الشان کانفرنس کے سارے علماء اور مشائخ نے بالاتفاق تائید کی۔ لہذا اب آپ یہ مت کہیے گا، یہ مت کہیے گا کہ یہ صرف جنوب کے مفتی اعظم ہند ہیں۔ نہیں، جنوب کے بھی مفتی اعظم ہند ہیں، اور شمال کے بھی مفتی اعظم ہند ہیں، مغرب کے بھی مفتی اعظم ہند ہیں، اور مشرق کے بھی مفتی اعظم ہند ہیں۔ مجھے کہنے نہیں دیجیے کہ یہ پوری جماعت اہل سنت کے مفتی اعظم ہند ہیں، اور مجھے کہنے نہیں دیجیے اگر آپ مفتی اعظم ہند نہیں ہوتے تو پھر کون ہوتا؟ لاؤ دونوں ہاتھ میں دو چراغ لے لو اور ہندوستان میں تلاش کرو کہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بعد کون اس عظیم الشان اور جلیل القدر مرتبہ کا مستحق ہے۔ ایسے ہی منانی میاں نے ان کو مفتی اعظم ہند کی تجویز نہیں پیش کی۔ یہ بڑے خوش نصیب ہیں جماعت اہل سنت کا ہر فرد کہ آج ہم مفتی اعظم ہند حضرت سلطان العلماء قبلہ و کعبہ مخدومی شیخ ابو بکر مدد ذلہ العالی کی معیت میں ہم نے آپ سے ٹوٹے پھوٹے کچھ جملے عرض کیے اور کچھ اصلاح کی بات کی۔ محترم بھائیوں، ایک بات اور سن لو، میرے استاد اور پیر مرشد حضور حافظ ملت اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ اتحاد زندگی کا نام ہے اور اختلاف موت کا نام ہے۔ لہٰذا آج کے پرفتن دور میں اتحاد کی سخت ضرورت ہے، بھائی چارہ ماحول بنائے رکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ آج ہندوستان میں جو ہماری بے آبروئی ہو رہی ہے، اس کا صرف اور صرف ایک سبب ہے کہ ہم ہر محاذ پر خانہ جنگی کے شکار ہیں۔ مسلک کا اختلاف، ملت کا اختلاف، قومیت اور برادری کا اختلاف، سلسلے کا اختلاف، ذات اور برادری کا اختلاف، علاقے کا اختلاف، زبان اور کلچر کا اختلاف۔ محترم بھائیوں، میرے آقا نے جو آخری حدیث بیان فرمائی اس حدیث پر عمل کیجئے اور اختلاف سے بچیے، اور اپنا مقتدی اور اپنا رہنما اور اپنا سربراہ شافعی ہو یا حنفی ہو، اور جزیرہ انڈمان کے ہوں یا جزیرہ انڈمان کے علاوہ دوسرے صوبے کے لوگ ہوں، وہ مفتی اعظم ہند حضرت قبلہ شیخ ابو بکر صاحب کو مانیے اور ان کے دامن کرم سے وابستہ رہیے، جنہوں نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی تاریخ کو زندہ فرما دی۔ ہم پھر پوری جماعت اہل سنت علاقۂ شمال اور دوسرے صوبے کے علماء کی طرف سے ہم آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں، اور ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم فخر کرتے ہیں کہ آپ نے علامہ فضل حق خیر آبادی کی جلالت علمی اور ان کی تحریک آزادی کا جھنڈا بلند کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ علامہ فضل حق خیر آبادی وہ ہمارے پیشوا اور مقتدی ہیں جن کا خون، جن کی زندگی، جن کا وصال ہندوستان کے تحفظ و بقا میں شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت قبلہ کی عمر میں
ترقی عطا فرمائے، صحت اور سلامتی عطا فرمائے، اور ان کے مشن کو زندہ و تابندہ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔